مشہور فیشن میگزین ووگ پر نسل پرستی کے الزامات کے بعد میگزین کی ٹاپ ایڈیٹر اینا وینٹور کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ بعد میں اینا وینٹور نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نسلی اور ثقافتی طور پر تکلیف دہ یا عدم برداشت کی تصویریں اور کہانیاں شائع کرتے ہوئے اپنے سیاہ فام عملے کی رائے کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کا استحقاق ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی اپنے سفید فام ہونے کے استحقاق کی راہ میں کچھ آنے دے گی۔ یہ تنقید 3 دہائیوں سے میگزین سے منسلک اینا وینٹور کی اپنے عملے کو اس ای میل کے بعد سامنے آئی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ووگ میں ایک سیاہ فام ملازم ہونا آسان نہیں اور آپ جیسے یہاں بہت کم تعداد میں ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم بہتر کام کریں گے، لیکن ہم کریں گے۔ We have for far too long, I think, engaged in business as usual and have sort of told stories. ہم ایک طویل عرصے سے اسے ایک معمول کی طرح لیتے رہے ہیں اور اس طرح کی کہانیاں اور تصاویر پھیلاتے رہے ہیں جس سے اس ملک کے غیر سفید فام اور دوسرے پسماندہ گروہوں کے حقوق کا فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک احتجاج کے لیے نکلنے والے لوگ نہ صرف غیر سفید فام بلکہ سب لوگ جو اس سے تنگ آ چکے ہیں اور انہیں احساس ہوا ہے کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ کچھ معنی خیز اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس بات کو کچھ لوگ سننے لگے ہیں۔ امریکی میگزین ہارپرز بازار جلد ہی اپنی 153 سالہ تاریخ میں اپنا پہلا بلیک ایڈیٹر ان چیف منتخب کرے گا، اور پیپسی کو 131 سال سے بننے والے اینڈ جمائما پین کیک مکس اور میپل سیرپ کا نام تبدیل کرے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ اس کردار کی ابتدا نسلی دقیانوسی بنیادوں پر مبنی ہے۔ اس امریکی کمپنی نے سیاہ فام آبادیوں کی ترقی اور اپنی کمپنی میں سیاہ فام لوگوں کی نمائندگی بڑھانے کے لیے 5 سال میں $400 ملین خرچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ لوگ آئینے میں جھانک کر اس انداز کو بدلنے کی کوشش کریں گے جس سے وہ اس معاشرے کو دیکھتے ہیں، جیسے وہ کاروبار کرتے ہیں، اور آئندہ خواتین اور غیر سفید فام لوگوں کو ان اہم فیصلوں میں شامل کر کے اپنے لیے بہتر تاریخ رقم کر سکیں گے۔ کھیلوں میں نیشنل فٹ بال لیگ کے کمشنر راجر گوڈل، جنہوں نے گزشتہ ہفتے کھلاڑیوں سے ان کے نسل پرستی کے خدشات پہلے نہ سننے کے لیے معافی مانگی ہے، انہوں نے اگلے 10 سالوں میں نسل پرستی سے نمٹنے کے لیے $250 ملین خرچ کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم نیشنل فٹ بال لیگ نسل پرستی اور سیاہ فام لوگوں پر منظم جبر کی مذمت کرتے ہیں۔ اور امریکی ٹیلی ویژن اور فلمی صنعت میں ریالٹی شو وینڈرپمپ رولز کے 4 کاسٹ ممبروں کی برطرفی، بیچلر کے پہلے سیاہ فام فنکار کا اعلان، اور اکیڈمی آف موشن پکچرز آرٹس اینڈ سائنس کی جانب سے تنوع اور شمولیت بڑھانے کا عہد، صورتحال میں بہتری اور نسل پرستی کے بارے میں نئے شعور کا عکاس ہے۔ مریاما ڈیالو کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔